نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ نے یہ کہاوت تو سنی ہوگی کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف دوڑتا ہے۔ آج آپ یہ بھی مثال سنیں گے، یہ بھی آپ ایک حکایت سنیں گے، یہ بھی آپ ایک بات سنیں گے کہ جب مولویت کی موت آتی ہے تو وہ احمدیت پر اعتراض کرتا ہے۔ یہ آپ ذرا اس ویڈیو میں آپ کو اس چیز کا خوب نظارہ ملے گا کہ جماعت احمدیہ پر اعتراض کرنے کے بعد انسان کو کس قدر ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کا الہام انی مہین من اراد احانت دیگا کے تحت جو بھی مخالفین احمدیت جماعت احمدیہ پر اعتراض کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو ذل و رسوا کرے گا، اور اس کا مشاہدہ ہم ہر روز الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر جگہ کرتے ہیں۔ تو یہ ثناء اللہ امرتسری صاحب کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ ثناء اللہ امرتسری صاحب وہی ہیں جن کو مرزا صاحب نے اپنی کتاب انجام آتم جو 11ویں جلد میں ہے، اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو بانی جماعت احمدیہ ہیں انہوں نے 52 علماء کو چیلنج دیا تھا مبالغہ کا، کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں اور میں نے اپنی طرف سے یہ باتیں ساری منسوخ خدا کی طرف کر دی ہیں اور خدا کے یہ کلام نہیں اور میں خدا کی طرف سے مجدد و ملم نہیں ہوں، تو آؤ مجھ سے مبالغہ کرو، قرآن پاک کی آیت کے مطابق مجھ سے مبالغہ کرو۔ لیکن کوئی بندہ ان میں سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میدان میں نہ آیا۔ انہی ناموں میں 52 ناموں میں ثناء اللہ امرتسری صاحب کا بھی نام تھا۔ 1896 میں حضور نے یہ کتاب شائع کی، لیکن ثناء اللہ امرتسری صاحب جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اجری اللہ فی حلول الانبیاء کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ اس کے بعد پھر تقریباً کافی سال تک خاموش رہے، کسی بھی قسم کا کوئی جواب نہیں دے سکے۔ جب حضور نے اپنی طرف سے اس مبالغہ کی رسم کو ختم کیا تو جیسے اس رسم کو ختم کیا تو اس رسم کو ختم کرنے کے بعد ثناء اللہ امرتسری صاحب کہتے ہیں جی جناب میں تیار ہوں آپ سے مبالغہ کرنے کے لیے۔ بندہ پوچھے کہ پہلے ستیاس ہیں، جب حضور نے 1896 میں مبالغے کے لیے پکارا کہ آؤ مجھ سے مبالغہ کرو تو ثناء اللہ امرتسری صاحب جو تھے وہ بالکل بھی نہیں آئے اور اس وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ حضور کون سی کوئی نئی بات بیان کریں، اس مبالغے کی رسم کو ختم کریں یا کوئی اور نئی شیخ نکالیں۔ تو ثناء اللہ امرتسری کسی نہ کسی طریقے سے بچنے کے لیے کوئی ایسی راہ نکالے کہ جس سے اس کے جو ماننے والے ہیں ان پہ یہ اثر پڑ سکے کہ نہیں جی ساڈا پروان تھے کہ آیا سی وہ جناب مرزا صاحب نہیں آئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ صادقوں کے ساتھ ہوتا ہے، کاذبوں کا اللہ تعالیٰ ساتھ نہیں دیتا۔ تو جب ثناء اللہ امرتسری صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ بلائیں اپنے مرزا صاحب کو، میں مبالغے کے لیے تیار ہوں، تو حضور نے کہا ٹھیک ہے جی آپ آج لعنت اللہ علی الکاذبین کے تحت مبالغہ ہوگا۔ تو ثناء اللہ امرتسری صاحب پھر کہتے ہیں کہ نہیں جناب میں نے آپ کو قسم پر بلایا ہے، قسم اور چیز ہے، مبالغہ اور چیز ہے، میں نے قسم پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ یہ ساری باتیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ڈاکٹر یحییٰ صاحب نے اپنے چینل ریئل اسلام چینل پر بھی اپلوڈ کی ہوئی ہیں، وہاں سے میں اس ویڈیو کا یعنی جو آخری فیصلہ اس ویڈیو کو میں لنک میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ یہ سارے مبالغے کی روداد ہے 1896 والا اور اس کے بعد 1907 والا۔ تو اس کے بعد پھر جب حضور نے آخری فیصلہ کے نام سے اشتہار شائع کیے جو کہ وہ بھی مبالغہ ہی تھا، تو ثناء اللہ امرتسری صاحب نے اس مبالغہ کی تحریر آخری فیصلے سے بھی انہوں نے روح گردانی اور انحراف کیا۔ کہتے ہیں جناب یہ تحریر آپ کی کسی صورت بھی فیصلہ کن نہیں ہو سکتی اور نہ کوئی دانا اسے قبول کر سکتا ہے۔ لو جناب جی ثناء اللہ امرتسری صاحب یہاں سے بھی فرار ہو گئے۔ سامعین اکرام یہیں پر باس نہیں ہوا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد جو آپ کے صحابی تھے ان سے بھی یہ ثناء اللہ امرتسری صاحب بھاگتے رہے اور ہمیشہ بھاگتے رہے۔ اسی چیز کا ثبوت آپ کو آج اس ویڈیو میں ملے گا، ذرا ویڈیو کے ساتھ جڑتے رہیے گا۔ میں یہاں پر حضرت مرزا غلام صاحب قادیانی علیہ السلام کی کتاب سرمہ چشم عاریہ کے اوپر ایک تبصرہ کروں گا۔ اب اس کتاب کے اوپر میں پہلے اس کتاب کے بارے میں جو حضور نے کشف بیان کیا جو پیج نمبر 179 اور 180 پہ ہے، اس کشف کو بیان کرنے سے پہلے میں اس کتاب کے اوپر جو مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب نے ایک تبصرہ کیا تھا، ریویو لکھا تھا، میں اس کو آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ وہ اس کتاب کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جیسا کہ میں کل ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ویڈیو بھی لگا چکا ہوں کہ وہ بھی اس کتاب کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو اس کتاب کے بارے میں آپ کو اتنا بتا دوں، یہ اس کتاب کے جو ریویو لکھا ہے مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب نے، جو کہ خود وہ بھی اہل حدیث تھے، وہ لکھتے ہیں کہ یہ کتاب لاجواب مؤلف براہین احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب رئیس قادیان کی تصنیف ہے۔ اس میں جناب مصنف کا ایک ممبر آریہ سماج سے مباحثہ شائع ہوا جو موضوع شق القمر اور تعلیم وید پر بمقام ہوشیات پر ہوا تھا۔ اس مباحثہ میں جناب مصنف نے تاریخی واقعات اور عقلی وجوہات سے موضوع شق القمر ثابت کیا اور اس کے مقابلے میں آریہ سماج کی کتاب وید اور اس کی تعلیمات و عقائد تناسخ وغیرہ کا
کافی دلائل سے ابطال کیا ہے۔ ہم بجائے تحریر ریویو اس کتاب کے بعض مطالب بنقل اصل عبارت ہدیہ ناظرین کرتے ہیں، وہ خود شہادت دیں گے کہ وہ کتاب کیسی ہے اور ہمارے ریویو لکھنے کی حاجت باقی نہ رہنے دیں گے۔ اور حمیت و حمایت اسلام تو اس میں ہے کہ ایک ایک مسلمان اس کتاب کے 10 20 نسخے خرید کر ہندو مسلمانوں میں تقسیم کرے۔ اس میں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اصول اسلام کی خوبی اور اصول مذہب آریہ کی برائی زیادہ شیوع پائے گی، اور اس سے آریہ سماج کی ان مخالفانہ کارروائیوں کو جو اسلام کے مقابل میں وہ کرتے ہیں روک ہوگی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کتاب کی قیمت سے دوسری تصانیف مرزا صاحب یعنی سراج منیر وغیرہ کے جلد چھپنے اور شائع ہونے کی ایک صورت پیدا ہوگی۔ ہم نے سنا ہے کہ اس وقت تک سراج منیر کا طبع ہونا عدم موجودگی زر کے سبب مرز التوا میں ہے، اور اس کے مصارف طبع کے لیے آمد قیمت سرمہ چشم آریہ کا انتظار ہے۔ یہ بات صحیح ہے تو مسلمانوں کی حالت پر کمال افسوس ہے کہ ایک شخص اسلام کی حمایت میں تمام جہان کے اہل مذہب سے مقابلہ کے لیے وقف اور فدا ہو رہا ہے، پھر اہل اسلام کا اس کام کی مالی معاونت میں یہ حال ہے۔ اشاعت و سنہ جلد 9 نمبر 5 اور 6 صفحہ 145 تا 158۔ یہ مولوی ابو سعید محمد حسین بٹالوی صاحب نے یہ ریویو لکھا تھا۔ اس ریویو کے لکھنے کے بعد بھی ثناء اللہ امرتسری صاحب جو تھے وہ اعتراض کرنے سے باز نہ آئے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب مرزا صاحب نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں اور میں خدا کی طرف سے معمور من اللہ ہوں اور میں صدیق مجدد ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ قرآن پاک میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے اور ان کے رنگ میں ہو کے میں آیا ہوں، تو جب اس طرح کی باتیں آئی ہیں تو ثناء اللہ امرتسری صاحب کیا تھے یا مولوی حسین بٹالوی صاحب کیا تھے، ساری باتوں کو پس پس ڈال کے اس بات پہ آگے کہ جناب مرزا صاحب نے تو یہ بات کہہ دی، تو اس لیے مرزا صاحب کی سرمہ چشم آریہ کتاب ہو یا بنائے احمدی کے 4 حصے ہوں، جو بھی کتابیں دونوں میں سے ہوں، وہ دونوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ انسان جو ہے یہ قرآن پاک پر بھی یقین نہیں رکھتا معاذ اللہ، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب انبیاء یا جب بھی کوئی خدا کی طرف سے آتا ہے تو جب تک وہ خدا کی طرف سے آنے کا دعویٰ نہیں کرتا اس وقت تک لوگ جو ہیں ان کے دعوے ان کی وہ صداقت کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ بڑے صادق و امین تھے، لیکن جیسے ہی دعویٰ کر دیتے ہیں لوگ ان کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں مرزا صاحب کی اسی کتاب جو سرمہ چشم آریہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 179 179۔ اس میں مرزا صاحب اپنے کشف کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ یہ لکھتے ہیں، ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ میں نے عالم کشف میں دیکھا کہ بعض احکام قضاء و قدر میں نے اپنے ہاتھ سے لکھے ہیں کہ آئندہ زمانہ میں ایسا ہوگا، اور پھر اس کو دستخط کرانے کے لیے خداوند قادر مطلق جل شانہ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ مکاشفات اور رویا صالحہ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض صفات جمالیہ یا جلالیہ الہیہ انسان کی شکل پر متمثل ہو کر صاحب کشف کو نظر آ جاتے ہیں، اور مجازی طور پر وہ یہی خیال کرتا ہے کہ وہی خداوند قادر مطلق ہے، اور یہ امر ارباب کشوف میں شائع و متعارف و معلوم الحقیقت ہے جس سے کوئی صاحب کشف انکار نہیں کر سکتا۔ غرض وہی صفت جمالی جو بعالم کشف قوت متخیلہ کے آگے ایسی دکھلائی دی تھی جو خداوند قادر مطلق ہے، اس ذات و بے چون و بے چگون کے آگے وہ کتاب قضاء و قدر پیش کی گئی، اور اس نے جو ایک حاکم کی شکل پر متمثل تھا اپنے قلم کو سرخی کی دوات میں ڈبو کر اول سے اس سرخی کو اس عاجز کی طرف چھڑکا اور بقیہ سرخی کا قلم کے منہ میں رہ گیا، اس سے اس کتاب پر دستخط کر دیے، اور ساتھ ہی وہ حالت کشفیہ دور ہو گئی، اور آنکھ کھول جب خارج میں دیکھا تو کئی قطرات سرخی کے تازہ بتازہ کپڑوں پر پڑے۔ چنانچہ ایک صاحب عبداللہ نام جو سنور ریاست پٹیالہ کے رہنے والے تھے اور اس وقت اس عاجز کے پاس نزدیک ہو کر بیٹھے تھے، 2 یا 3 قطرہ سرخی کے ان کی ٹوپی پر پڑے، پس وہ سرخی جو ایک امر کشفی تھا وجود خارجی پکڑ کر نظر آ گئی۔ یہ مرزا صاحب نے اپنے اس کشف کو بیان کیا، تو اس کشف کو بیان کرنے کے بعد حضور نے اس بندے کا نام بھی لیا جو حضور کے پاس موجود تھا، یعنی عبداللہ سنوری۔ اب عبداللہ سنوری صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں، یعنی اس کشف کے بارے میں کیا بیان کرتے ہیں، میں اس کو بتانے سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ ثناء اللہ امرتسری صاحب سکون سے گھر بیٹھے ہوئے تھے، پتہ نہیں اچانک ان کے دماغ میں کیا کھجلی آئی، اچانک ان کے دماغ میں کیا آیا کہ چلو جی مرزا صاحب نے اب دعویٰ تو کر ہی دی ہے، اب ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی طریقے سے اعتراض تو کرنا ہی ہے۔ تو ثناء اللہ امرتسری صاحب نے کیا کیا کہ 7 جولائی 1916 کے شمارے میں یہ اعتراض کر دی کہ یہ جو بات ہے یہ من گھڑت ہے، ایسا بالکل بھی کوئی نہیں ہے۔ تو عبداللہ سنوری صاحب جو تھے انہوں نے اس واقعے کو لکھا جو کہ
26 ستمبر 1916 الفضل کے شمارے میں یہ شائع ہوا۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ رمضان شریف میں یہ عاجز حاضر خدمت سراپا برکت تھا کہ آخری عشرہ میں 27 تاریخ کو جمعہ تھا۔ اس جمعے کی صبح کی نماز پڑھ کر حضرت اقدس حسب معمول حجرہ مذکورہ میں جا کر چارپائی پر لیٹ گئے اور یہ عاجز پاس بیٹھ کر حسب معمول پاؤں مبارک دبانے لگ گیا، حتیٰ کہ آفتاب نکل آیا اور حجرہ میں بھی روشنی ہو گئی۔ حضرت اقدس اس وقت کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے اور منہ مبارک پر اپنا ہاتھ کونے کی جگہ سے رکھا ہوا تھا۔ میرے دل میں بھی اس وقت بڑے سرور اور ذوق سے یہ خیالات موزن تھے، میں کیا خوش نصیب ہوں کہ کیا ہی عمدہ موقع اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے کہ مہینوں میں مہینہ مبارک رمضان شریف کا ہے، اور تاریخ بھی جو 27 ہے مبارک ہے، اور عشرہ بھی مبارک ہے، اور دن بھی جمعہ ہے جو نہایت مبارک ہے، اور جس شخص کے پاس بیٹھا ہوں وہ بھی نہایت مبارک ہے۔ اللہ اکبر! کس قدر برکتیں آج میرے لیے جمع ہیں۔ اگر خداوند کریم اس وقت کوئی نشان حضرت اقدس کا مجھے دکھلا دے تو کیا بعید ہے۔ میں اسی سرور میں تھا اور پاؤں ٹخنا کے قریب سے دبا رہا تھا کہ یک حضرت اقدس کے بدن مبارک پر لرزہ سا محسوس ہوا۔ اس لرزہ کے ساتھ ہی حضور نے اپنا ہاتھ مبارک منہ پر سے اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، شاید جاری بھی تھے، اور پھر اسی طرح منہ پر ہاتھ رکھ کر لیٹے رہے۔ جب میری نظر ٹخنا پر پڑی تو اس پر ایک قطرہ سرخی کا جو پھیلا ہوا نہیں بلکہ بستہ تھا مجھے دکھلائی دیا۔ میں نے اپنی شہادت کی انگلی کا پھول اس قطرہ پر رکھا تو وہ پھیل گیا اور سرخی میری انگلی کو بھی لگ گئی۔ اس وقت میں حیران ہوا اور میرے دل میں یہ آیت گزری، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے اور اللہ تعالیٰ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے۔ نیز یہ بھی دل میں گزرا کہ اگر یہ اللہ کا رنگ ہے تو اس میں شاید خوشبو بھی ہو۔ چنانچہ میں نے اپنی انگلی سونگھی مگر خوشبو وغیرہ کچھ نہ تھی۔ پھر میں ٹخنا کی طرف سے کمر کی طرف دبانے لگا تو حضرت اقدس کے کرتا پر چند داغ سرخی کے لیے گیلے گیلے دیکھے۔ مجھ کو نہایت تعجب ہوا اور میں وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور حجرہ کی ہر جگہ کو اچھی طرح دیکھا مگر مجھے سرخی کا کوئی نشان حجرہ کے اندر نہ ملا۔ آخر حیران سا ہو کر بیٹھ گیا اور بدستور پاؤں دبانے لگ گیا۔ حضرت صاحب منہ پر ہاتھ رکھے لیٹے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور اٹھ کر بیٹھ گئے اور پھر مسجد مبارک میں آ کر بیٹھ گئے۔ یہ عاجز بدستور پھر کمر وغیرہ دبانے لگ گیا۔ اس وقت میں نے حضور سے عرض کی کہ حضور پر یہ سرخی کہاں سے گری؟ پہلے تو ٹال دیا، پھر اس عاجز کے اصرار پر وہ سارا واقعہ بیان فرمایا جس کو حضرت اقدس تفصیل کے ساتھ اپنی کتابوں میں درج فرما چکے ہیں، مگر بیان کرنے سے پہلے اس عاجز کو رویت باری تعالیٰ کا مسئلہ اور کشفی امور کو خارج میں وجود پکڑنا حضرت محی الدین عربی کے واقعات سنا کر خوب اچھی طرح ذہن سے نشین کرا دیا تھا کہ اس جہان میں کاملین کو بعض صفات الہیہ جمالی یا جلالی متمثل ہو کر دکھلائی دی جاتی ہیں۔ پھر حضرت اقدس نے مجھے فرمایا کہ آپ کے کپڑوں پر بھی کوئی قطرہ گرا؟ میں نے اپنے کپڑے ادھر ادھر سے دیکھ کر عرض کیا کہ حضرت میرے پر تو کوئی قطرہ نہیں ہے۔ فرمایا اپنی ٹوپی پر جو سفید ململ کی تھی دیکھو۔ میں نے ٹوپی اتار کر دیکھی تو ایک قطرہ اس پر بھی تھا۔ مجھے اس وقت بہت ہی خوشی ہوئی کہ میرے پر بھی ایک قطرہ خدا کی روشنائی کا گرا۔ اس عاجز نے وہ کرتا جس پر سرخی گری تھی تبرکن حضرت اقدس سے باصرارت تمام لے لیا، اس عہد پر کہ میں وصیت کر جاؤں گا کہ میرے کفن کے ساتھ دفن کر دیا جاوے، کیونکہ حضرت اقدس اس وجہ سے اسے دینے سے انکار کرتے تھے کہ میرے اور آپ کے بعد اس سے شرک پھیلے گا اور لوگ اس کو زیارت گاہ بنا لیں گے اور اس کی پوجا شروع ہو جائے گی۔ سامعین کرام، یہاں پہ آپ یہ تعلیم بھی دیکھ لیں کہ مرزا صاحب نے وہ جس پہ اللہ تعالیٰ کی وہ تمثلی طور پہ وہ سرخی گری مادی لحاظ سے، اس کرتے کو بھی بعد میں وصیت کی کہ اس کو دفناؤ گے تو میں آپ کو یہ تبرکن دوں گا، اگر نہیں کرو گے تو میں اس کو نہیں دوں گا۔ وہ اس لیے کیونکہ اس سے یہ ہے کہ بعد میں پھر لوگ شرک نہ کریں، بعد میں لوگ اس سے تبرکات حاصل کریں، شرک کے ذریعہ نہ بنا لیں۔ حضور بھی یہ بات بیان فرما رہے ہیں اور لوگ اس کی زیارت گاہ بنا لیں گے اور اس کی پوجا شروع ہو جائے گی۔ غرض کے بہت ہی رد و قدا کے بعد دیا جو میرے پاس اس وقت تک موجود ہے اور سرخی کے نشان اس وقت تک بلا کم و کاس بائی نہیں موجود ہیں، یہ ہے سچی عینی شہادت۔ اگر میں نے جھوٹ بولا ہو تو لعنت اللہ علی الکاذبین کی وعید کافی ہے۔ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر اور اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے لکھا ہے سراسر سچ ہے۔ اگر جھوٹ ہو تو مجھ پر خدا کی لعنت لعنت لعنت، مجھ پر خدا کا غضب غضب غضب۔
عاجز عبداللہ سنوری۔ یہ جو تحریر ہے جو میں نے پڑھ کے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ تحریر حضرت عبداللہ سنوری صاحب کی 26 ستمبر 1916 کے الفضل کے شمارے میں موجود ہے، جس کا اسکین ابھی آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو آن لائن اس کا شمارہ ہے الاسلام پہ یہ جو پڑھا ہوا ہے، میں انشاءاللہ اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی لگا دوں گا، آپ وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے بآسانی پورا یہ شمارہ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جب عبداللہ سنوری صاحب نے یہ بات بیان کی تو اس بات بیان کرنے کے بعد ثناء اللہ امرتسری صاحب کو پھر یہ وہ کھجلی ہوئی کہ نہیں جی میں اس پر مزید اعتراض کرتا ہوں، کیونکہ منکرین انبیاء جو ہوتے ہیں، جو مخالفین ہوتے ہیں، ان کا مقصد تو کسی نہ کسی طریقے سے اعتراض کرنا ہوتا ہے۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس بات پر اعتراض کریں تاکہ ہمارے جو ماننے والے ہیں ان پہ تو حجت قائم ہو کہ دیکھو جی ہم نے تو ان کے ساتھ مقابلہ کیا تھا، ہم نے تو ان کی فلاں بات پہ یقین نہیں کیا، ان کی فلاں بات اس طرح تھی، تو گویا وہ ان کا اعتراض کرنا ظاہر سی بات ہے، ان کی معصومیت جو بقول ان کے انہوں نے اپنائی ہوتی ہے اس پر ایک وہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری یہ دلیل ہے۔ اچھا، جب یہ تحریر شائع ہوئی تو ثناء اللہ امرتسری صاحب نے کہا کہ نہیں جی آپ اس طرح کریں کہ آپ ہمارے روبرو ہمارے محلے کی مسجد میں آئیں اور اس پر آپ آ کے جناب یہ حلفیہ بیان دیں۔ اور یہ ثناء اللہ امرتسری صاحب نے اپنے اخبار اہل حدیث کے یعنی 13 اکتوبر 1916 کو پرچہ میں یہ لکھا تھا، شائع کیا تھا کہ آپ یہ جو قسم آپ نے کھائی ہے، یہ جو آپ نے حلف دیا ہے، یہ حلف آپ ہمارے محلے کی مسجد میں آ کے دیں۔ تو جب ہماری طرف سے یہ رکا گیا، یعنی ثناء اللہ امرتسری صاحب کے نام پہلا رکا گیا، وہ رکا کیا تھا ذرا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ اس رکے میں کیا لکھا گیا، اس لیٹر میں کیا لکھا گیا۔ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ جناب مولوی ثناء اللہ صاحب ایڈیٹر اخبار اہل حدیث امرتسر، بعد ماہ جب واضح ہو کہ جب قرارداد آپ کے جناب مکرم مولوی عبداللہ صاحب سنوری حلف اٹھانے کے لیے تشریف لے آئے ہیں، یہ حلف وہ اپنے اس بیان کے متعلق جو کشف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں الفضل میں شائع فرما چکے ہیں، اٹھانے کے لیے سفر کی صحبت اٹھا کر یہاں پہنچ گئے ہیں۔ آپ مطلع فرما دیں کہ کس جگہ آپ نے حلف لینے کا انتظام کیا ہے اور کس وقت، برائے مہربانی جو اس بات وقت برائے مہربانی اسباب وقت مرحمت فرماویں عنایت ہوگی۔ یہ جب رکا ثناء اللہ امرتسری صاحب کی طرف گیا تو ثناء اللہ امرتسری صاحب نے آگے سے کیا جواب دیا، وہ یہ لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر اکرم الہی صاحب آپ کا رکا ملا، میں اس کا جواب اخبار اہل حدیث میں دے چکا ہوں کہ ہمارے محلے کی مسجد میں جہاں میں صبح درس قرآن مجید کا دیتا ہوں، منشی عبداللہ حلف اٹھا جاویں، پس آپ منشی عبداللہ کو کہہ دیویں کہ پرسوں صبح 7 بجے آ جاویں۔ یہ ثناء اللہ امرتسری صاحب نے جہاں پہ جناب یہ لکھا ہے۔ تو یہ لکھنے کے بعد پھر دوسرا رکا یعنی دوسرا لیٹر ثناء اللہ امرتسری صاحب کی خدمت میں گیا، ان کے پاس پہنچا تو وہ کیا دوسرے لیٹر میں کیا تھا، دوسرے لیٹر میں وہ یہ لکھتے ہیں، یہ لیٹر آپ کے سامنے موجود ہے، آپ اس کو بڑی آسانی سے سٹاپ کر کے پڑھ سکتے ہیں، جس طرح پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ چلیں آپ نے ایک دن اس میں تاخیر تو کیا، چلیں ایک دن میں جو تاخیر کیے تو اس میں جو باتیں پوچھنے والی ہیں وہ بتا دیں۔ ایک تو یہ بتا دیں کہ اس حلف کس طریق کا ہوگا، یعنی حلف میں کون سی الفاظ آپ نے پوچھنے ہیں وہ تاکہ بتا دیں، تاکہ پھر وہاں پر یہی بات ہو اور اس میں کوئی مناظرہ یا مبالغہ یا اس میں کوئی بحث و مباحثہ نہیں ہونی، آرام سے آنا ہے آپ کے پاس، آ کے کوئی مناظرہ کوئی مباحثہ نہیں ہونا، آپ کے اصول کے مطابق جو آپ نے الفاظ بتانے ہیں ان الفاظ کے مطابق جو عبداللہ سنوری صاحب نے وہ کشف کی عینی شہادت دی ہے کہ میں اس وقت موجود تھا، اس طرح کے الفاظ آپ لکھیں کہ یہ حلف آپ دے جائیں تاکہ وہ حلف دیا جائے اور بات ختم ہو جائے۔ تو یہ جب دوسرا رکا گیا، دوسرا لیٹر گیا تو ثناء اللہ امرتسری صاحب کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا سوائے اس جواب کے کہ آپ کا خط پہنچ چکا ہے، یعنی اس بات کی انہوں نے تصدیق کر دیا کہ آپ کا خط پہنچ چکا ہے۔ لیکن جب انہوں نے جواب نہ دیا تو پھر مجبوراً تیسرا خط بھیجنا پڑا، تیسرا رکا بھیجنا پڑا۔ تو تیسرے رکے میں پھر وہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جناب اہل حدیث، جناب مولوی صاحب آپ نے ہمیں اس طرف کوئی جواب نہیں دیا جس سے ہم کل صبح کو حسب و طلب آپ کے منشی عبداللہ صاحب کو لے کر آپ کی مسجد میں آتے اور منشی صاحب حلف اٹھاتے، کیونکہ جب تک آپ کی جانب سے ہمارا اطمینان کے لیے حفظ و امن وغیرہ کی ذمہ داری نہ ہو جائے ہم کس طرح ایک غیر معمول جگہ میں آ سکتے ہیں۔ دوم وہ الفاظ جن میں آپ منشی صاحب کے بیان مترجہ الفضل پر حلف لینا چاہتے ہیں تعین فرماویں تاکہ صبح کو اس کے متعلق وقت ضائع نہ ہو، پہلے سے الفاظ پسندیدہ جناب موجود ہوں۔ تو منشی صاحب آپ کی مسجد میں انہی الفاظ سے اپنے بیان الفضل پر حلف اٹھا لیں گے۔ یہ ہر دو مطالبہ کوئی غیر ضروری نہیں ہے۔ تیسری قسم سے غرض کیا ہے، اور یہ کہ کوئی تقریر فریقین میں سے اس کے متعلق اس وقت نہ ہوگی بجز حلف کے، یہ بھی صاف بات ہے اور مفید۔ اور پھر آپ سے اس تحریر کا مطالبہ کہ جب آپ کے مقرر کردہ الفاظ پر منشی صاحب قسم کھا چکے ہیں تو آپ لکھ دیں کہ میری منشا اور تحریر کے مطابق منشی عبداللہ صاحب نے حلف اٹھا لی۔ تو جب یہ بات ساری وہاں پر طے ہو چکی، یہ تینوں باتیں جب ان کو دوبارہ بعد میں بھیجی گئی
تو اس بھیجنے کے بعد جب انہوں نے پھر کوئی جواب نہ دیا تو جواب دینے کے بعد پھر ان جو شیر خدا تھے، جو شیر تھے جماعت احمدیہ کے جو الحمدللہ فرد تھے، اس وقت انہوں نے پھر یہ تجزیہ کیا کہ مولوی صاحب نے یہیں تک قابو آنا نہیں پائی، انہوں نے گھر ہی جانا پڑنا ہے۔ پھر انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ آپ ان کے گھر جاتے ہیں، ان کے گھر جا کے ان کو پکڑیں گے۔ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کشف پر اعتراض کرتے ہوئے یہ انہوں نے جرأت و جسارت کی ہے، تو آپ ان کو گھر جا کے پکڑتے ہیں، ان کو گھر جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے یہ قصد کیا، یہ ارادہ کیا کہ اب ان کے گھر جائیں گے، تو یہ ادھر تحریر بھی ہے کہ ہم مولوی ثناء اللہ کے گھر تک پہنچے۔ مولوی ثناء اللہ کے اس زبانی جواب کے بعد اگر ہم واپس چلے آتے تو کوئی عقلمند اور دانا انسان ہم پر کسی قسم کا خوف حرف نہیں رکھ سکتا تھا، کیونکہ ہم نے جن امور کے متعلق مولوی ثناء اللہ سے فیصلہ کرنا چاہا تھا وہ نہایت ضروری اور لازمی ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت ہی معقول اور پختہ تھے، لیکن ان کا جواب دینا تو درکنار رسید تک دینے سے مولوی صاحب نے انکار کر دیا تھا۔ مگر ہم نے توکل علی اللہ یہی ارادہ کیا کہ ایک دفعہ تو ضرور مولوی ثناء اللہ کے گھر تک پہنچیں گے، خواہ وہ ہمارے راستے میں کتنی ہی رکاوٹیں پیدا کرے۔ پھر چنانچہ ہم 27 تاریخ کو وقت مقررہ سے بھی پیشتر مولوی صاحب کی مقرر کردہ جگہ پر پہنچ گئے تاکہ مولوی صاحب کی قرآن دانی کا بھی اندازہ لگا سکے، لیکن مولوی صاحب نے مسجد کے بیرونی دروازہ پر ہی ایک آدمی کھڑا کر رکھا تھا، جس نے میں دور سے ہی دیکھ کر جھٹ اندر اطلاع کر دی، اور مولوی صاحب نے درس دینا بند کر دیا کہ بھائی خدا دی شیر آگے جو اپنا کر لو، سانپا کر لو۔ جب ہم مسجد میں داخل ہوئے تو مولوی صاحب کے پاس کوئی 30 کے قریب آدمی بیٹھے تھے، جن سے کچھ طالب علم بھی تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کے تمام آشناؤں کی امرتسر ایسے بڑے شہر میں صرف اس قدر تعداد ہے کیونکہ قسم دلانے کے لیے جو انہوں نے ایک دن کی مہلت دی تھی وہ انہی لوگوں کو جمع کرنے کے لیے لی ہوگی۔ خیر یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا، یعنی اعتراض کے رنگ میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ تو ایک اعتراضی جملہ ہے۔ بہرحال اس کے بعد پھر وہ یہ لکھتے ہیں کہ ہم مولوی ثناء اللہ صاحب کے محلے کی مسجد میں چلے گئے۔ تو مسجد میں جب چلے گئے تو مسجد میں جانے کے بعد پھر وہاں پہ بات شروع ہوگی، جی اب ہم آ گئے ہیں تو اب ہم اس پر یہ حلف اٹھاتے ہیں۔ تو اس پر جناب ثناء اللہ امرتسری صاحب کہتے ہیں کہ اس طرح کرتے ہیں کہ اب اس طرح کے پریزیڈنٹ مقرر کرتے ہیں، ایک آپ کی طرف سے ہو اور ایک ہماری طرف سے ہو۔ تو اس کا جواب عبداللہ صاحب نے یہ دیا کہ یہاں پر نہ تو کوئی مناظرہ ہو رہا ہے نہ کوئی مباحثہ ہو رہا ہے، تو پریزیڈنٹ کس چیز کا؟ میں نے حلف اٹھانا ہے، آپ نے اٹھانا ہے، آپ اٹھوائیں میں اٹھاؤں، جان چھوڑیں، گل ختم۔ لیکن ثناء اللہ صاحب نے جو ہیلا بہانے کرنا تھا تو اس لیے وہ کبھی پریزیڈنٹ کی طرف جا رہے ہیں، کبھی کچھ طرف جا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں۔ اچھا اس کے بعد پھر وہ مزید یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے دوسری ناکامی۔ تو دوسری ناکامی پھر یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جو ادھر 26 ستمبر 1916 میں جو پورا اشتہار شائع تھا اور اس میں پھر جو اعتراضات کے جوابات دیے گئے تھے، تو ثناء اللہ امرتسری صاحب نے اپنا مضمون تو پڑھ دیا لیکن ساتھ جس کا جواب دیا گیا وہ نہیں پڑھا۔ تو جب ان کو بار بار بتایا گیا کہ نہیں جناب یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں، جو ہم نے جواب دیا اس کو بھی پڑھیں، تو جب اس جواب کو پڑھا گیا تو جس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کشف پر جو اعتراض کیا تھا وہ رد ہو گیا، اور اس طرح سے سامعین کے دلوں پر اپنا اعتراض جمانے میں ناکامی ہوئی۔ اچھا اب سنیں، یہاں پہ بڑے مزے کی بات ہے کہ مولوی ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ کس چیز پر حلف لینے کی بات کرتے ہیں، وہ کون سے الفاظ بیان کرتے ہیں۔ اب میں یہاں پہ آپ کو صرف وہ الفاظ ہی بتا دیتا ہوں، یہ پورا سکین موجود ہے آپ کے سامنے، پڑھ سکتے ہیں آپ، اس کا لنک میں نے آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیا، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ آپ نے، یعنی عبداللہ ثناء صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ نے کس چیز پر حلف لینا ہے۔ تو حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے جو اپنا کشف کتاب تریاق القلوب کے صفحہ 33 پر لکھا ہے، جس کا خلاصہ مضمون یہ ہے کہ مرزا صاحب نے احکام قضاء و قدر دنیا کے لکھ کے خدا تعالیٰ سے اس پر دستخط کرائے۔ میں خدا تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر اسی کے نام کی قسم کھا کر شہادت دیتا ہوں کہ میں نے مرزا صاحب کو قضاء و قدر کی مثل مذکور لکھتے اور خدا کے سامنے پیش کرتے اور خدا کو اس پر دستخط کرتے دیکھا۔ اور ثناء اللہ صاحب یار خدا کی قسم کہ بتاتا ہوں، آخر یار یقین کرو کہ بندہ ہے، یہ یقین کریں کہ ان کا یہ حلف نامہ جو انہوں نے یہ بتایا کہ الفاظ اس طرح کہ آپ نے حلف نامے میں پڑھنا ہے، تو یہ مجھے وہ مثال یاد ہوگی کہ وہ سنڈے اور ماج والی، یہ آپ نے خود ہی سوچ لیں کہ یہ سنڈے اور ماج والی کون سی مثال ہے۔ اچھا بہرحال تو یہاں پہ نیچے عبداللہ ثناء صاحب اور دوسرے جو ان کے وہ دوست ساتھی تھے وہ بھی یہ پڑھ کے بڑے تعجب میں آ گئے کہ یہ حلف کس چیز پر دیا جا رہا ہے۔ وہ عبداللہ ثناء صاحب نے تو اس چیز پہ حلف دینا تھا کہ وہ جب مرزا صاحب کے ساتھ موجود تھے اور جس کشف کو انہوں نے دیکھا اور ان کا مشاہدہ کیا اور وہ عینی شاہد موجود تھے اور ان کے بھی کپڑوں پر وہ چھینٹے سرخی کے پڑے اور انہوں نے اس چیز پر حلف دینا تھا۔ یہ چیز انہوں نے دیکھی نہیں ہے، یہ چیز کے وقت وہ پاس موجود نہیں تھے، تو اس چیز کا وہ کس طرح حلف دیں؟ یہ یہاں پہ نیچے بڑی آگے بڑی مزیدار یہ بات کہ مولوی ثناء اللہ صاحب دریافت کر سکتے ہیں
کہ جس چیز کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے تو اس چیز کے بارے میں وہ کیا حلف دیں. ظاہر سی بات ہے مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں فلاں جگہ گیا تھا اور میں فلاں جگہ جہاں گیا تھا میں وہاں موجود تھا اور میں اس چیز کا حلف دیتا ہوں. اب تیسرا بندہ یہ کہے کہ نہیں جی آپ اس بات کا حلف دیں کہ آپ پشاور گئے تھے. مثلا وہ بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں کراچی گیا تھا اور میں اس چیز کا حلف دے سکتا ہوں. لیکن تیسرا بندہ کہتا ہے کہ نہیں جی آپ یہ حلف دیں کہ آپ کراچی گئے تھے. تو وہ حلف کراچی کا دے گا یا پشاور کا دے گا؟ مولوی صاحب کیا سی باتیں باقی کرتے ہیں. یقین کریں وہ واقعی یہ بندہ یہ کہتے ہیں نا کہ جب خدا کے شیر سامنے آتے ہیں، جب خدا کے شیر کے پہلوان سامنے آتے ہیں تو انسان کے منہ سے بات نہیں نکلتی، انسان کے پاس کوئی بات نہیں رہتی کہ میں اس کا کس طرح جواب دوں. بہرحال آگے چلتے ہیں. تو جب انہوں نے یہ بات کی، یہ بات انہوں نے یہ یہاں پہ لکھا کہ یہ کیوں لکھا گیا اس طرح، انہوں نے اس طرح کیوں یہ بات لکھی تاکہ وہ کوئی ہیلا بہانہ کر سکیں، کوئی چوری نکال سکے، کسی طرح جان چھڑانے کی بات کر سکیں. اچھا بہرحال جب یہ بات ہونے لگی تو اس کے بعد پھر وہ بھی یہ بات بیان کرتے ہیں کہ میں تو اس چیز پر حلف دوں گا کہ میں حضرت مسیح السلام کے پاس تھا اور حضرت مسیح السلام کے کپڑوں پر سرخی کے چھینٹے پڑنے کے واقعے کا متعلق اپنی تحریری شہادت مطبوع الفاظ المورخہ 26 ستمبر 1916 کے اخیر میں جو اس طرح حلف اٹھائی تھی یعنی یہ ہے سچی عینی شہادت. اگر میں نے جھوٹ بولا ہو تو لعنت اللہ علی الکاذبین کی وعید کافی ہے. میں خدا کو حاضر ناظر جان کر اور اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے لکھا ہے سراسر سچ ہے. اگر جھوٹ ہو تو مجھ پر خدا کی لعنت لعنت لعنت، مجھ پر خدا کا غضب غضب غضب. اچھا یہ حلفیہ بیان تھا جس کے بارے میں وہ عبداللہ سنوری صاحب شروع سے بھی یہ کہتے ہیں کہ میں اسی بات کا حلفیہ بیان دوں گا کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں نے تو یہی واقعہ دیکھا ہے، تو دوسرا واقعہ جو آپ میری طرف منسوب کر رہے ہیں تو میں اس کا کس طرح یہ اقرار کروں. ثناء اللہ عمرسری صاحب کو جب یہ بتایا گیا کہ یار آپ کس چیز پر حلف اٹھانے کی بات کر رہے ہو، میں نے تو اس چیز کا دعوی نہیں کیا، جب میں نے دعوی نہیں کیا تو پھر میں اس چیز کا کیسے مدعی بن سکتا ہوں، تو میں نے جو چیز کا دعویٰ کیا مجھ پہ اس چیز کا حلف لیں. تو ثناء اللہ صاحب کو جب اس حماقت کا پتہ لگ گیا کہ مجھے جناب یہ میں نے واقعی بیوقوفی کر دی، میں نے یہ چھڑول مار دیا، بلنڈر مار دیا، میں اب اس کو کور کیسے کروں، تو ثناء اللہ امرتسری صاحب یہ کہنے لگ پڑے کہ جناب وہ رکہ تو میں نے لکھا ہی نہیں تھا، نہ میں نے اس پہ دستخط کیے. تو ثناء اللہ امرتسری صاحب نے وہ رکہ چھین لیا، یعنی وہ رکہ لے لیا. تو لینے کے بعد پھر وہ نہ دے رہے تھے ان کو واپس، عبداللہ سنوری صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو واپس نہ دے رہے تھے، تو ان کے بار بار اصرار کرنے کے بعد وہ واپس کر دیا. تو اس کے بعد پھر بھی وہ اس چیز پر نہ آئے، اور اس کے بعد پھر یہ آگے ایک اور مزید ہیڈنگ آئی ہوئی تصرف الہی. جب ثناء اللہ صاحب کو پتہ لگ گیا کہ یہ تو مجھے کسی طرف سے بھی نہیں چھوڑ رہی ہے، تو مجھے ہمیشہ ہر طرف سے دبوچ رہے ہیں، تو پھر انہوں نے کہہ دیا کہ چلیں ٹھیک ہے جی، آپ اس پر مولوی ثناء اللہ صاحب نے مجبور ہو کر کہا کہ اچھا آپ اپنا بیان پڑھ کر سناویں اور قسم کھا لیں، لیکن یہ قسم میرے الفاظ میں نہیں ہوگی، یعنی میں نے یہ قسم نہیں کھانی، میں اسے بری ہوں. اس کے متعلق کہا گیا کہ آپ نے جو الفاظ لکھ کر دیے ہیں وہ حلف کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ ایک ایسی واقعے کے متعلق ہیں جس کا مشاہدہ ہونے کا کسی نے دعویٰ ہی نہیں کیا، یعنی میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا، انہوں نے دعویٰ نہیں کیا، پھر کس چیز پہ حلف کھائیں. البتہ جس واقعے کے شاہد ہونے کا میاں عبداللہ سنوری صاحب نے دعویٰ کیا ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ کر سناتے ہیں. اس پر جن شدید اور سخت الفاظ ہیں حلف دے دیں. حلف اٹھانے کا نظارہ، اب یہ ایک اور ٹائٹل آ گیا یہاں پہ، حلف اٹھانے کا نظارہ. اس کے بعد میاں عبداللہ صاحب نے اپنا وہی بیان پڑھ کر سنایا جو ہم اوپر درج کر آئے ہیں، اور ایسے دردناک اور مؤثر لہجے میں سنایا کہ مولوی ثناء اللہ کے حاشیہ نشینوں کے چہرے بھی قبولیت اثر کی شہادت دے رہے تھے. اور جب میاں عبداللہ صاحب نے اپنے تمام بیان کو پڑھ کر نہایت رقت امیز لہجے میں وہی الفاظ حلف اٹھائی کہ یہ ہے سچی عینی شہادت، اگر میں نے جھوٹ بولا ہو تو لعنت اللہ علی الکاذبین کے وعید کافی ہے. میں خدا کو حاضر ناظر جان کر اور اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے سراسر سچ ہے. اگر جھوٹ ہو تو مجھ پر خدا کی لعنت لعنت لعنت، مجھ پر خدا کا غضب غضب غضب. اچھا میں یہاں پہ اس بات کی بھی وضاحت کرتے چلوں کہ یہاں پہ عبداللہ سنوری صاحب نے یہ بات بھی بیان کر دی کہ اگر آپ اس چیز سے مطمئن نہیں ہوتے کہ میں خدا کی قسم کھاؤں، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں مال و زر کی قسم کھاؤں، اپنی اولاد کی قسم کھاؤں، تو میں یہ قسم کھانے کے لیے بھی تیار ہوں. یار میدان میں تو آؤ، کسی طریقے سے تو میدان میں آؤ. اسے کہتے ہیں کہ پکڑ کے بھیجنا، بندے کو پکڑ کے مروڑنا کہ پتر ہوں اگلی میری دھیان رکھنا جماعت احمدیہ پر اعتراض کرنے کے لیے. اچھا تو جب انہوں نے یہ بات کی تو ثناء اللہ امرتسری صاحب اس پر بھی نہیں آئے. پھر یہ آگے نیچے یہ اس کے بعد یہ لکھا ہوا کہ جب اس تحریر کو پڑھا گیا تو اس وقت یہ لکھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی الفاظ نہ تھے جو سامعین کے دلوں کو ہلا نہ دیتے، اس لیے وہ خاص طور پر مؤثر ہوئے دلوں کا بھید سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا. لیکن ظاہری علامات سے اگر کسی بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے تو ہم وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ میاں عبداللہ صاحب کی حلف اٹھانے سے سامعین کے دلوں پر وہ اثر ہوا جس کا کسی واضح و نصیحت سے ہونا ناممکن تھا. اور پھر وہ ان لوگوں پر بھی جو مولوی ثناء اللہ کے مجلسی دوست
دوستو آشنا تھے ہماری دعا سے کہ خدا تعالیٰ صحیح روحوں کو حق کو پوری طرح سمجھنے اور باطل کو چھوڑنے کی توفیق دے اور دنیا کے کیڑوں کی رفاقت سے علیحدہ کر کے اپنے پیارے انسانوں کے ساتھ شامل کر دے۔ اب یہ ہماری واپسی، یعنی جب وہ یہ سارا بیان کرنے کے بعد واپس آنے لگے تو یہاں پہ یہ لکھا ہوا کہ میاں عبداللہ صاحب کی حلف اٹھا لینے کے بعد میر قاسم علی صاحب احمدی احباب کو کہا کہ اٹھو چلیں۔ جب ہم اٹھنے لگے تو مولوی ثناء اللہ نے کہا کہ کیا آپ جاتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں ہمارا کام ہو لیا ہے اس لیے جاتے ہیں۔ اس جواب کو سن کر مولوی ثناء اللہ نے تبسم کے ساتھ نہایت شکستہ دل سے کہا اچھا۔ اس وقت اس کے چہرے کو دیکھ کر ہر ایک شخص آسانی سے سمجھ سکتا تھا کہ آج اس کی تمام تدبیریں اور منصوبے و ہیلے دھرے کے دھرے ہی رہ گئے اور حق کے مقابلہ میں اس کی کچھ بھی پیش نہیں کی گئی، کیونکہ اس ناکامی کا اثر اس کے پس مردہ اور اس چہرے کے صاف طور پر عیاں تھا۔ ہم خدا تعالیٰ کے فضل اور احسان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے واپس چلے آئے اور اسے اپنی ناکامی اور نامرادی پر حسرت اور افسوس کی آنسو بہانے کے لیے وہیں چھوڑائے۔ مولوی ثناء اللہ پر حجت، اب یہ اس کے سارے جو ماننے والے تھے ان پر حجت ہے، اور اس کے بعد پھر یہ بات بھی لکھی ہے کہ قیامت کے دن جب اس گھر کی گویاں، اس گھر کی دیواریں، اس مسجد کی دیواریں، وہ رستے میں چلنے والا سارا رستہ گواہی دے گا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی وہ جو کشف تھا اس پر گواہی دی گئی، حلف دیا گیا، تو کیوں نہ تم لوگوں نے ایمان لے کے آئے، تو اس وقت تمہارا کوئی عذر، کوئی ہلا، کوئی بہانہ قابل قبول نہ ہوگا۔ اس لیے یہ جو ایک واقعہ ہے، یہ جو ایک کشف ہے جس کا میں یہاں پر ثبوت آپ کے سامنے دکھا چکا ہوں، یہ منکرین پر ایک اتمام حجت کا کام دیتا ہے تاکہ قیامت کے دن وہ کسی بھی قسم کا عذر پیش نہ کر سکیں۔ ہماری اللہ تعالیٰ کی حضور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مخالفین کو ہمیشہ حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہاں پہ دوبارہ یہ بات بتا دیتا ہوں کہ جب اس بندے کو اس بات سے بھی تسلی نہ ہوئی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی قسم کھائیں، تو اس بندے نے یہ بھی کہا کہ اس سے میری انگلی کو بھی سرخی لگ گئی تھی، اگر میں یہ جھوٹ کہتا ہوں تو میری انگلی کیا میرے جسم کا ذرہ ذرہ جہنم میں ڈالا جائے اور سب سے بڑا جو عذاب ہے وہ مجھ پر نازل کیا جاوے۔ یہ الفاظ عبداللہ سنوری صاحب کے ہیں۔ اگر وہ ثناء اللہ امرتسری صاحب کے خیال میں اگر وہ جھوٹے تھے تو ان کو تو چاہیے تھا ثناء اللہ صاحب کو کہ وہ تو حلف اٹھا لیتے، لیکن یہاں پر تو معاملہ الٹا ہو گیا کہ جو جھوٹا تھا بقول ثناء اللہ کے اس نے تو حلف اٹھا لیا، لیکن جو سچا تھا وہ تو حلف اٹھانے پر آمادہ ہی نہ ہوا۔ آخری وقت تک ہیلے بہانے اور یہ اس طرح وہ جس طرح کہتے ہیں کہ مان حرامی تھے اجتن ٹھہر، وہ کام کرتا رہا ہے اور گھر تک بھی بندے پہنچ آئے ہیں، مسجد تک بھی پہنچ آئے ہیں، لیکن ثناء اللہ صاحب میں اس ہمت نہ تھی کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکتے، اور ہمیشہ کی طرح آخر میں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں حق بات ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔